بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ مائدہ چل رہا ہے، آغاز ہوا آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ تجوید بھی اعتبار سے آپ یہاں کے قراء کو غور سے سنیں تو مغلولہ اور یوم القیامہ اس طرح پڑھیں گے۔ اب ہمارے یہاں چل پڑا مغلولہ اور قیامہ، تو یہ میں ہمیشہ محنت کرتا ہوں۔ اب یہ جو درس ہے آج کا بہت اہم ہے، کچھ باتیں عقیدے کے اعتبار سے بہت پہلے بیان کیا تھا، تو آج کچھ ضروری عقیدہ، ہم بہت مشہور ہے ہمارے یہاں عقیدہ صحیح ہونا چاہے، تو پہلے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہود نے کہا، وقالت الیہود۔ اب یہ یہود میں جمع ہے، اس لیے وقالت فیمیل کا صیغہ آیا ہے، جیسے وقالت الملائکۃ، یہ تو وقالہ ہونا چاہے نا، تو یہ جمع مکسر ہے، اس لیے فیمیل کا صیغہ۔ تو یہود نے کہا نا، یہودیوں نے کہا، اب کیا کہا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یہ ید ایک، کیونکہ آگے پھر یدان آ رہا ہے، تو اللہ کا ہاتھ مغلولہ متعدد بار آیا ہے قرآن شریف میں، سیغے آئے ہیں۔ مغلولہ کے معنی ہوتے ہیں بند۔ اب بند سے مراد بخل، بخیل آدمی کا بھی ہاتھ بند، خرچہ نہیں کرتا ہاتھ بند، خیانت کرتا ہے، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ یہاں اللہ کے لیے ہے نا تو اسے سمجھنا ہے۔ تو نبی کے تعلق سے غزوہ احد میں جب مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے وہ جو اوپر چوٹی پر صحابہ تھے نا، وہ چلے گئے، تو اسی وجہ سے کہ بھائی ہم جتنا لوٹیں گے لوٹ لیں گے، پھر کہیں تقسیم میں کمی زیادی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی زیادتی کا وہم بھی نہیں کرنا۔ تو سورہ آل عمران میں 161 میں فرمایا، ما کان للنبی ان یغل، دیکھو غل نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ غنیمت کے مال میں کچھ چھپائے۔ ابھی خیانت بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، وَمَن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، یعنی یہ کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر سورہ اسراء میں بھی 29 میں کہا گیا ہے نبی کو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ لا تغلل یدک، یا یعنی مغلولتن الی عنقک، یعنی گردن سے باندھے مت رکھو اپنا ہاتھ، ولا تجعل یدک مغلولتن، اب وہاں لتن نہیں آئے گا کیونکہ تم مت باندھو نا، تو زبر آئے گا۔ ولا تبسطھا کل البسط، یہ بسط مغلولہ کی ضد، مطلب باندھے مت رکھو کہ سب جمع کر کے رکھو، دو مت کسی کو، اور نہ بالکل کھول کے دے دو سب، تو سب نہیں دینا ہے، حساب سے، اندازے سے۔ تو یہ نبیوں کے تعلق سے ہے، مگر یہودیوں نے حد کر دی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ۔ اب مغلولہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا کون سا ہاتھ بند ہے؟ اللہ کا ہاتھ بند نہیں ہے،
تو اس کے معنی یہ لیں گے اللہ کا ہاتھ بند، مطلب ہے کہ اللہ احسان نہیں کرتے. دیکھو احسان بھی اسی میں ہے، آپ احسان کرو تو آپ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، احسان نہ کرو تو آپ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. کرم نہیں کرتے، جیسے کہ رزق کے معنی وسیع ہیں، ایسی اس کے بھی معنی وسیع ہیں. تو سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے جو کہا کچھ سوچ سمجھ کر نہیں کہا. آج تک اللہ تعالیٰ کے دستور رہا ہے کہ کافر سے کافر کو بھی دیتے ہیں، ظالم کو بھی دیتے ہیں. دیکھو فرعون کھا رہے تھے پی رہے تھے، لہذا انہوں نے جو بات کہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بدترین بات کہی انہوں نے. اچھا اب عقیدے کے اعتبار سے عقیدے میں بھی کبھی ترین بات ہوئی ان کی، اور اصل تو عقیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے، اللہ احسان نہیں کرتے، جبکہ اللہ احسان کر رہے ہیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت ہم سمجھتے ہیں عدم احسان سے متصف کر دیا. یہ میں اکثر کہتا ہوں متصف کر دیا، چونکہ عربی لفظ ہے، یعنی اللہ احسان نہیں کرتے ایسی بات ایسی صفت اللہ پہ چسپا کر دی. یہ اکثر میں کہتا ہوں، تو بہت بری بات ہوئی. فوراً اس کا جواب آتا ہے کہ انہوں نے بدترین بات کہی، قبیح ترین بات کہی، عدم احسان سے صفت سے متصف کیا. اس لیے فوراً جواب دیکھو کیا آتا ہے، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان پر لعنت. اب بات کیا ہوگی دیکھو نا، فوراً جواب ملا نا، تو کوئی ایسی جواب ملا کیونکہ بدترین بات کبھی ترین صفات سے متصف کیا، عقیدہ ان کا درست نہیں، تو اسی کو ان پر پلٹ دیا گیا. لعنوا، لعنت. اب لعنت کسے گئیں گے؟ رحمت سے محرومی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے اس کے تعلق سے میں کچھ گفتگو کرتا ہوں آج. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے عقد، ہے نا، اور ایک ہوتا ہے عقید. بہت فرق ہے. سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد جمع ہے عقد کی، وہ اور چیز لیکن ہے اسی سے ملتا جلتا. عین قاف دال، صرف یہ کہ جیسے رحیم اور رحم، تو یہ عقید سے عقیدہ. تو وہ پھونکنے والیاں گرہ میں پھونکتی ہیں، تو گرہ باندھی جاتی ہے نا، وہ گرہ ہمارے یہاں گانٹ بولتے ہیں اور گنڈا بھی بولتے ہیں، ہندی لفظ ہے وہ جو رسی کو باندھ کے اس پہ پھونکنا، یہ اس کے نام ہے گرہ. اچھا عقد، ایک عقد نکاح ہے نا، عقد نکاح. لیکن عقیدہ اور چیز ہے، کیونکہ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم، بہت مہربان، بہت نہایت رحم کرنے والا. تو لفظ نہایت آیا نا، تو یہ فعیل کی بروزن فعیل کی خصوصیت ہے. اور یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں. بھائی ہم کیا کہتے ہیں، عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو عقیدہ کیا، عقیدہ کس سے ہوتا ہے؟ عقیدے کے معنی آپ کے دل میں کسی چیز پر ایسا یقین کرنا مستحکم کہ ٹچ سے مس نہ ہو جائے، آپ اس میں تبدیلی نہ کریں، یہ ہے عقیدہ. وہی جو ایمان پڑھائے جاتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ بھی عقیدہ ہی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ایمان کے ارکان، ہے نا. اور اسلام کے ارکان اور ہیں، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اب اللہ پر ایمان اور شہادت میں ہم اعتراف کو دونوں میں فرق ہے. آپ کہتے ہیں آمنت باللہ، یہ داخلی بات ہوئی. آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ داخلی بات نہیں ہوئی، آپ نے زبان سے اظہار کیا. تو فرق ہے ایمان اسلام کا. تو اب آپ کو یا ذہن میں رہے گا، چونکہ عقیدہ دل سے ہوتا ہے. ورنہ سوچتے ہیں نا کہ یہاں 6 تو وہ تو یہاں آ گیا،
بھائی آمنت باللہ و رسول ہی تو واشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کا بھی نام آیا، لیکن یہ عقیدہ نہیں، آپ اظہار کر رہے ہیں اپنے عقیدے کا، اس لیے اسے اسلام کہا گیا۔ تو اسلام کے معنی کیا؟ عمل ظاہر کریں، عمل سے ظاہر کریں، یہ اسلام۔ نماز پڑھے، روزہ رکھیں، سنت پر عمل کریں، اور ایمان داخلی عقیدہ۔ اب عقیدہ پر وہ اتنا جمع ہونا چاہیے انسان، جسے ہم نے کہا کہ اللہ بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، فرشتے ہمارا عقیدہ ہے، کتابیں ہم نے دیکھی نہیں دیکھی ہمارے سامنے تو ایک ہے، عقیدہ ہے، رسول ہم نے کہاں دیکھے، سب عقیدہ ہے۔ لیکن اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ اس میں بھی بگڑی ہوئی شکلیں بن گئی۔ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کے عقائد کون سے؟ اب عقائد کون سے بھائی؟ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں آمنت باللہ ملائکتی، لیکن پوچھتے عقائد کون سے؟ تو کتاب ملے گی عقائد دیوبند سب سے پہلے۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ عقائد دیوبند، عقائد اسلامی نہیں ملے گی، کتاب موجود ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ کتاب ملے گی عقائد بریلویہ، پہلے اردو میں تھی، پھر شاید شیخ بن باز نے یا انہوں نے احسان الہی سے درخواست کی کہ یہاں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، آپ عربی میں لکھ دے، تو انہوں نے لکھ دی، جید عالم تھے وہ۔ تو یہ کیا مطلب عقائد بریلوی، عقائد دیوبندی؟ اچھا فقہ والوں نے کوئی عقائد نہیں بنائے، بھائی عقائد شافعی نہیں ملے گا، چونکہ امام جو تھے وہ پختہ امام تھے اور وہ قرآن و حدیث کا فالو کرتے تھے، تو آپ کو عقائد حنفی نہیں ملے گا، عقائد شافعی کتاب نہیں ملے گی، یہ عقائد دیوبندی، عقائد بریلوی۔ اب اس میں کیا ہم کیسے جواب دیں؟ مجھ سے بھی کئی دفعہ سوال کیا گیا، کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، کیا ہیں؟ تو عقائد کیا؟ ہم کہا عقائد اسلامی، چپ، ڈٹ کے جواب دے دے عقائد اسلامی۔ اب فرق کیا ہے عقائد اسلامی میں اور عقائد دیوبندی میں؟ ہم اسی سے چلتے ہیں، بریلوی میں تو ہم ہے ہی نہیں۔ تو عقیدہ بہت ہی مستحکم، بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، عقیدے پر ہی نجات کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیں آپ، ہم عمل کرتے ہیں، ہم اور آپ سبھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم سے کوتاہی رہ جاتی ہے، کبھی فجر کی جماعت نہیں ملتی ہے نا، کبھی جمعہ کی سنت نہیں پڑھتے ہیں، کبھی تسبیحات نہیں پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے نکل جاتے ہیں، تو ہم تو مکمل طور پر اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں نا۔ لیکن عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ آدمی فجر کو نماز کو نہیں گیا، وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ لکھ دو، یہ تو عذر کی وجہ سے نہیں گیا نا، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ثواب ملتا ہے۔ مگر جہاں عقیدہ خراب ہے، نہیں، قیامت میں پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے؟ تو بولے جہاد کیا، جس کے لیے کیا تھا اس کے پاس جاؤ، کیوں؟ عقیدہ خراب۔ میں نے تو بہت کچھ خرچہ کیا، کس کے لیے کیا تھا؟ اس کے پاس جاؤ، اور تمہیں دنیا میں مل گیا، تو یہ ہے عقیدہ۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ضرور عقیدہ پر، اچھا جماعت اہل حدیث کچھ اور بولتے ہیں، عقائد دیوبندی کو کچھ اور بولتے ہیں، تو سنیے، ایک بہت ہی آسان، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اب بیچ میں اولیاء کا نام آ گیا یا رسول کا نام آ گیا، کسی علاقے میں رسول کے واسطے سے، کسی علاقے میں ولی کے واسطے سے، کسی علاقے میں سامنے جو شیخ اور استاد سامنے بیٹھا ہے اس کے واسطے سے، اور یہ ہم نے خود دیکھا ہے، مشاہدہ۔ اب یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو علماء دیوبند کی عقائد میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا مانگ سکتے ہیں رسول کے عقیدے سے، اور بریلی والوں کا تو کوئی بھی ہو، چھوٹے چھوٹے استاد، پیرانے پیر، وہ حد سے زیادہ۔ اب جماعت اہل حدیث والے اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، کیسے؟ ایمان خراب ہوتا ہے نا۔ تو جماعت اہل حدیث کہیں، اہل حدیث کہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حالانکہ وہ بھی حنفی ہیں، لیکن میں نے پہلے کہا کہ حنفی عقائد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں حنفی ہیں، ترکیہ بھرا ہوا حنفی ہے، مصر والوں سے ہم نے پوچھا، وہ وسیلے سے دعا نہیں مانگتے۔ تو یہ ہے عقیدہ۔ تو عقیدہ اب بگڑی ہوئی شکل اختیار کر چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو عقیدے میں پختہ کریں، انہیں بتائیں، روشناس کرائیں کہ ہمارے عقائد یہ ہیں۔ اگر آپ کسی اور پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی توقیر میں، عظمت میں آپ کمی کرتے ہیں،
تو اس طرح سمجھائیں. تو آج کا درس بچے بھی سنیں گے. اچھا ہم نے یہاں کے لوگوں سے پوچھا, یہاں بھی ہے نا حنفی بہت ہیں, اپنے یہاں کی طرح نہیں. دیوبند ایک الگ مسلک ہے, ایک الگ چیز ہے, حنفیت اور ہے, دیوبند الگ ہے. اچھا بریلی والے بھی حنفی ہیں مگر دونوں میں ٹکراؤ ہے. تو یہ میں واضح کرنا چاہتا تھا. آپ یوں نہ سوچیں کہ دیوبند جو کہہ رہے ہیں دیوبند کے وہ حنفی ہیں, نہیں, وہ دیوبند کا مسلک ہے. آپ حنفی کتابیں نکالیں تو اس میں یہ چیزیں ملے گی. اور حافظ ابن حجر نے ایک اچھی بات لکھی ہے, یعنی ایک سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بولے ہاں یہ سورج ہے نا, قرآن شریف میں قصہ ہے, بولے یہ رب ہو سکتا ہے, کتنا چمک رہا ہے. جب ڈوب گیا تو بولے یہ کیا ہوا. تو اسی طریقے سے انہوں نے لکھا ہے. چلو مان لیتے ہیں انبیاء کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے نا, انہوں نے کہا ایسا, آپ مان لو. مگر ایک جمع غفیر زیادہ لوگ 30% یا 90% لوگ اسے مانتے نہیں, تو مشکوک ہوا نا. اب کسی نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ جزء دعا میں ہے, دعا کا حصہ نہیں. دعا کا حصہ ہے کہ اللہ کی تعریف کرو, الحمدللہ رب العالمین, دعا کرو, آخر میں درود شریف پڑھو. یہ 3 چیزیں دعا کا حصہ بھی. اولیاء کے وسیلے سے دعا کا حصہ نہیں. تو اگر تمہاری بات غلط نکلے تو پھر کیا ہوگا. یہ انہوں نے بہت اچھا سمجھایا ہے. اور کتابیں ملتی ہیں اردو میں, عربی میں, فارسی میں, انگریزی میں ہے, مگر نہیں. کیونکہ ہمارا کیا ہے, وہ ضد ہے نا, تقلید, اور جو ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ صحیح ہے. لہٰذا میں نے عقیدے کے تعلق سے بتایا. تو پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آمنت باللہ یہ ایمان داخلی چیز ہے. معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مت کہو ایمان لائے, ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. قولوا اسلمنا, نماز پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہیں. اب سنیے, غلت ایدیہم لعنوا بما قالوا, ہے نا, قالو پر کیا ہے, میم ہے نا, لعنت ہو ان پر, لعنت سے محرومی. کیوں؟ بدترین بات, بدترین عقیدہ, اس وجہ سے بما قالو. تو میں کبھی کہتا ہوں جب قول ان کے. اب یہاں رکنا ہے, اگر ملائے تو پھر کیا ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے محروم کر کے فرماتے ہیں بل, ہے نا, بل. بل کس کے لیے آتا ہے؟ ایک بات چل رہی ہے, متوجہ کر دیا دوسری طرف, تو بل نے متوجہ کر دیا. کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. بل یداہ یعنی یدانے ہو, اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان. دیکھو مبسوطتن, مبسوطتان تسنیہ آیا نا جی, اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے. اب اگر آپ رکے نہیں تو کیا ہوگا, بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی لعنت کی گئی جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے, تو معنی میں کیا گڑبڑ ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں یہاں رکو. اچھا ایک چیز میں آپ کو کہہ چکا ہوں, جو ماہر قرآن ہے, جو مفہوم کو سمجھتا ہے, اس نے اگر پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں. مثلا کہ جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, میں کہاں سے اسٹارٹ کر رہا ہوں؟ بل سے. مستحضر ہے معنی. لعنت ہوئی جو انہوں نے کہا, کیا کہا؟ ید اللہ مغلولہ, بل یداہ. تو فرق ہے, لیکن رک جائیں کریں. اب رکیں گے جبکہ دیکھ کر پڑھ رہے ہیں نا. حافظ صاحب کو تو نہیں معلوم نا اتنا, تو حافظ صاحب کو کون سے معلوم ہے؟ جو دل سے دیکھتے ہیں, دل کی آنکھیں ہوتی ہے نا, تو دل کی آنکھیں بتائیں گی. تو بما قالو یہاں رک جائیے گا. تو بہرحال یہ چیز کی میں نے وضاحت کر دی. اب سنیے, ينفق کیف یشاء, وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اب کیا خرچ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی روپیہ خرچ نہیں کرتے نا. انعام, اکرام اور اصل نبوت, آخری منصب, خاتم النبیین, یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں نے پہلے بتایا کہ مغلولہ کے معنی سارے معنی اس میں آتے ہیں, سخاوت, فیاضی, انعام, اکرام, سب. تو جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ,
اور زیادہ کرے گا بہتوں کو، وَلَيَزِيدَنَّ مِنْهُمْ ان میں سے، منہم مطلب سارے کے سارے نہیں، کچھ خارج ہو گئے، وہ ان کا بھی ذکر آئے گا، بہتوں کو ان میں سے زیادہ کرے گا۔ کیا زیادہ کرے گا اور کون کرے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پر اتارا گیا وہ زیادہ کرے گا۔ کس میں زیادہ کرے گا؟ طغیان و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ چونکہ ان کو حسد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ پڑھ کر سناتے تھے، مگر انہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھنا بند کر دیا، دل کے کانوں سے سننا بند کر دیا، اور ضد، حقد، بغض، کینہ، لہذا اس نے اور بڑھا دیا۔ چونکہ کیسے نبوت منتقل ہوئی، تو دیکھیے کیسی ترتیب ہے۔ اور طغیان و کفر تو آپ جانتے ہیں، طغیان کے معنی سرکشی۔ اب سرکشی کیسے بھی، ان کی کتاب میں تھا، وہ انتظار کر رہے تھے، تو سرکشی بھی نا، نافرمانی، اور کفر یعنی انکار کر دیا، تو کفر بھی ہوا۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اب مزید سنیے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے آپ کو یاد دلانے کی تھی کہ یہ آیت ہم نے پڑھے تھے فَأَغْرَيْنَا، اب آ گئی وَأَلْقَيْنَا، اور دونوں میں فرق کیا ہے جانتے ہیں۔ فَأَغْرَيْنَا میں شدت ہے کہ کبھی موافقت نہیں ہوگی، اور یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغضاء، بغض، اور اس پر بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ بغض یعنی کیا؟ نفرت، کینہ، اور یہ زیادہ آپ اس پر لگے رہیں تو یہ کراس کرتا ہے دشمنی پر۔ تو دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہر انسان کو کسی سے اس کی کچھ وجوہات کی بنا پر نفرت ہوتی ہے، لیکن نفرت کی حد تک، لیکن وہ جب آگے چلی جائے تو دشمنی۔ تو یہ ہم نے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ بما قالو، ان کے کرتوت کی وجہ سے، یوم القیامہ، قیامت تک۔ اب بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ دوست ہیں، یہود و نصارہ، اور نصارہ میں بھی کئی فرقے ہیں، ایسا نہیں، یہ ان کی آپس میں سر فٹولی ہے۔ وہ صرف ایک بات کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہے، وہ کیا؟ قرآن کی مخالفت، بس۔ یہ اس کے پہلے بھی آ چکا ہے، تو اسے ذہن میں رکھیے، چونکہ آیت ہے کہ بغض اور جو یہ تو دوست ہیں، ظاہری دوست ہیں۔ اب یہ کیا سوچتے ہیں کہ زیادہ لڑنے والی قوم کون ہے؟ مسلمان۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایک فلسطین کتنا ہے، اسے ختم نہیں کر سکے۔ کب سے چل رہا ہے؟ شاید 67 سے یا 47 سے نہیں کر سکے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہاں ختم کریں؟ مگر ان کا مقصد انہیں ختم کریں، تو پھر یہ کیا جینے دیں گے مسیحین کو؟ ان کا نمبر آئے گا۔ ایسا تو ہوگا نہیں، لیکن ایک مثال، پھر جب ان کو ختم کریں گے پھر کس کا نمبر آئے گا؟ مشرکین کا، کیونکہ تلمود میں لکھا ہوا ہے ہم حقدار ہیں دین کے اور حکومت کرنے کے، باقی سب گدھے۔ ان کی کتاب ہے تفسیر، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا عقائد تلمود۔ لیکن ہے کہ دنیا غفلت میں ہے، یہ کسی کی دوست نہیں۔ اچھا، دوسری چیز جانتے ہیں، جب ذکر چلا یہودیت کا، اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا، ہے نا؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بھی اسرائیلی، بنی اسرائیل، لیکن مصر میں پہلے پہنچے کون؟ یوسف علیہ السلام، ہے نا؟ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی۔ کسی غیر اسرائیلی کو ان کے مذہب میں داخل نہیں کرتے، لہذا آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کیا ہے، یہ نسلی مذہب ہے ان کا۔ اچھا، مسیحین کوئی بھی داخل ہو، کتنے مشرکین مسیحیت قبول کر رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ مسلمان بھی جا رہے ہیں، میں نے دیکھا آج کل اخباروں میں۔ اور ہمارا دین تو کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آئے۔ تو ان کے اندر یہی بغض، کینہ آپس میں۔ کلما اوقدوا، اب ان کی ایک وہ شکل تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ کلما، کلّا الگ ہے، ما الگ ہے، جیسے کہ ان ما۔ تو جب کلما ایک ساتھ آئے گا تو اس کے معنی تکرار، جب
کسی نے ترجمہ کیا ہے جب کبھی، تو جب کبھی اردو کا لفظ ہے نا، کیا مطلب؟ آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، تکرار آ گئی. تو جب یا جب کبھی اوقدوا نارا للحرب، انگار یعنی کہ بھڑکاتے تھے، انگار سلگاتے تھے جنگ کے لیے. تو مطلب کیا؟ وہ مجازی معنی یعنی بھڑکاتے تھے لوگوں کو، جنگ کے لیے سازشیں کرتے تھے. اطفأها اللہ، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. چونکہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہ سنت اللہ کی چلی آ رہی ہے. ورنہ یہود چاہتے ہیں کہ سب کا صفایا کر دیں، مگر اللہ اطفأها اللہ، جہاں بھی مسلم ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ سازش کریں تو یہ اللہ تعالیٰ بجھا دیتے ہیں، اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. اچھا، اب ان کی مزید دوسری بات، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. کون؟ یہ یہود. فساد کون سا؟ اب بظاہر یہ فساد نہیں، یہ بھی فساد ہے. لوگوں کے گھروں کو توڑنا، پانی بند کرنا، یہ بھی فساد ہے. لیکن ان کا فساد کیا کہ صرف اور صرف یہودی ہی مذہب ہے، اور لوگوں کو روکتے تھے ایمان کے دائرے میں داخل ہونے سے، یہ بھی فساد. جو ایمان کے دائرے میں تھے انہیں ورگلا کر باہر آنے کے لیے کہتے تھے، یہ بھی فساد. تو فساد کے بھی کئی معنی ہیں، اور یہی ہم قرآن کریم سے یہ سیکھتے ہیں. تو جب اس طریقے سے ہم کئی معنی اس کے مترادف اور فروق لگا تو قرآن کا صحیح تصور ہمارے سامنے آئے گا. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. ہمیشہ بھلے ان کو ڈھیل دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اب یہ ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ اس کے احسان کا حصہ ہے. جو ان کے لیے مہلت مقرر ہے وہ آخری مہلت، آخری مدت آنے تک ہو سکتا ہے کہ وہ رجوع کریں، توبہ کریں. باقی وہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا، اب یہ آیت، اس کی تفصیل، یہ کیا کہتے تھے؟ ید اللہ مغلولہ. اب سنیے اگلے صفحے پر، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. دیکھو احسان، اتنی شرارت کر رہے ہیں، فساد. اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، کون سے؟ یہی تھوڑی سے تو لے آئے نا، چونکہ کثیرن و عبداللہ بن مسعود، کیا عبداللہ بن سلام کے ساتھ. جی، واتقوا، اور خالی ایمان نہیں، منافقین کی طرح، اس لیے واتقوا کا لفظ آیا، ورنہ منافقین مدینہ میں بہت تھے پرہیزگاری. لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم مٹا دیں گے ان کی سیئات، سیئات ان کی جمع. اور ضرور وہ لام ہے تاکید، ادخلناہم کے معنی بھی داخل کریں گے، اور ضرور ہم داخل کریں گے نعمت والے باغوں میں. تو ان کی بات کا یہ جواب ہوا کہ عدم احسان کی صفت سے متصف کرنا قبیح ترین عمل ہے، بدترین بات ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کو رحمت سے محروم کر دیا، یعنی بعید تر کر دیا اللہ کی رحمت سے. جب اللہ نے فرمایا لعنوا، تو رحمت سے بعید کر دیا. اب ایک سوال رہا، لعنت اللہ ہی بھیج سکتا ہے، ہم نہیں بھیج سکتے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وهم کفار یاد رکھنا، حالیہ واو، جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں مرے، ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور مرے کافر نہیں، کفر کی حالت میں مرے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. دیکھیں، کسی کافر پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہمیں. ان پر اللہ نے لعنت کی، ہم نہیں لعنت بھیج سکتے کہ تو کافر ہے. نہیں، کیا شرط ہے؟ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ. چونکہ آخری موت سے ایک دن پہلے، کیا ایک منٹ پہلے بھی اگر اس نے کہا کہ نہیں مسلمان یہ دین صحیح ہے، میں مانتا ہوں آخری نبی کو، بات ختم ہوگی. یہ اس کے نصیب کی بات ہے. جی،
تو اسے نوٹ کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آخری وقت تک مہلت دیتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں اب کیا کہیں, یہاں بات میں تکیہ کلام ہمارے یہاں کہتے ہیں, سمجھ گئے نا, اب کہنے کی ضرورت نہیں, تکیہ کلام ہے, سیدھا لعنت بھیج دیتے ہیں. جائز ہے. اب ان کا دیکھیے ہمارے لوگ بھی شروع کرتے ہیں, بالکل جائز ہے. اب ایک چیز میں جھلک بتاتا ہوں آپ کو, ساتھ میں رہے گا, آسان ہے, یہ بھی سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ سبجیکٹ میں نے ابھی شروع نہیں کیا, پھر وہ پریشان ہوں گے لوگ نا, تو ابھی ساتھ میں رہیے, بہت آسان ہے, اس لیے دیکھیے ساتھ میں رہیے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا, کیا آمَنُوا, اس کے بعد وَاتَّقَوْا نہیں ہے, وَاتَّقَوْا, یہ تبدیل کیسے ہو گیا؟ دیکھ رہے ہیں نا, ساری چیزیں ایسی نہیں سمجھ میں آتی, سمجھانا پڑتا ہے. وزن ہٹ گیا نا, یہ کوئی شاعری تھوڑی ہے کہ قافیہ تبدیل کر دو. شاعری میں ٹھیک ہے, آخری میں اگر اوپر جمع ہے تو نیچے جمع, یہ شاعری نہیں ہے. تو ساتھ میں رہیے, آمنوا واتقوا, واتقوا کیوں نہیں ہوا؟ تو وزن برابر رہتا تھا نا, اس لیے کہ واتقوا کے معنی پرہیزگار بنو. اگر اسی وزن پر لائیں گے, اور آمنوا کے مطلب انہوں نے ایمان لایا, تو یہ واتقوا کیسے ہو گیا؟ اس مضمون کا نام ہے تعلیل. علل یعلل تعلیل. ابھی تعلیل تو فارسی لفظ ہے, عربی لفظ ہے, آسان لفظ ہے تصریف, ہیر پھیر کرنا. تصریف تو ہے نا, تصریف, صرف, کتاب الصرف نام ہے, علم صرف پڑھایا جاتا ہے, یعنی اس میں تبدیلی کرنا. اب یہ وہ تبدیلی نہیں, اس کا نام ہے تحریف. جو قرآن شریف میں تبدیل کریں گے اس کا نام کیا؟ تحریف. اس کا نام تعلیل. خصوصیات ہیں. تو ابھی سنیے, اصل میں تھا کیا؟ آمنوا واتقوا, ہو گیا نا وزن, کیا تھا؟ واتقوا, ایسا تھا. کیوں تھا؟ بولو, ایمان اور تقوا. تو جہاں آخر میں ہم حروف علت کہتے ہیں, آپ بھی کچھ کہتے ہیں, الف واو یا واویل سے ایسا کچھ کہتے ہیں جی, تو انگریزی میں بھی قاعدے ہیں نا, تو عربی میں بھی قاعدے ہیں. آسانی سے سمجھ میں آئے گا. 2-3 مثالیں ایسی دیں گے آپ کو, ابھی تو آج اسی پر بھی. اب قاعدہ یاد کر لو, جہاں کہیں بھی او تو او. دیکھو کتنا آسان قاعدہ ہے, سیکھ گئے تو آسان ہے, ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک قاعدہ بنا ہے تعلیل کا. دیکھو میں پڑھ رہا ہوں, او کیسے او؟ واتقوا. او ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو واتقوا, تو جو میں کہہ رہا ہوں نا آخر میں او یعنی قو, تو اس کو کیا کر دو؟ او کر دو. یہ قاعدہ ہے. تو واتقوا سے واتقوا, یہ ایک میں نے جھلک بتائی. ایسی بھی تفسیریں ہیں. تو کون کون سی تفسیریں پڑھنے کا شوق ہے ہمارا؟ تھوڑا سا مشترک ہے نا, ایک ایک جھلک. جی چلیے. اچھا, اسی کی تشریح بیان ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. ابھی دیکھیں کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے مقتصدہ اور ما يعملون. سنیے, اگر وہ اقام التورات, جنہوں نے کہا کہ ید اللہ مغلول, ابھی وہی مضمون چل رہا ہے, اگر وہ تورات کو قائم رکھتے, پڑھتے نہیں کہا گیا, پڑھتے تو تھے وہ تبرک کے لیے, جب کوئی آئے تعویذ وغیرہ لینے کے لیے تو آنے سے پہلے وہ پڑھنے لگ جاتے تھے. قائم, قائم یہی کرتے ہیں. اپنے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. ہاں تبرک, ہاں جی جی, بہت اچھا. اب مجھے ایک چیز یاد آئی, اتنی کتابیں ہم بھیجتے ہیں, رکھی ہوئی ہیں, لیکن جب کوئی مسئلہ پوچھے تو اردو کی کتاب نکال کے پڑھ کے بتاتے ہیں. تو یہی چیز آ گئی ہے واقعے میں. تو قائم کریں تورات کو, اچھا قائم کریں. انہیں بھی کہا جا رہا ہے والانجیل, انجیل کو قائم کریں. اب جب تورات کو قائم کریں گے,
جو ان کی کتاب ہے، انجیل کو قائم کریں گے جو ان کی کتاب ہے، تو کیا قائم کریں گے؟ قرآن کو بھی قائم کریں گے. بس یہ کہا جا رہا ہے. یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ تورات کو چھوڑ دو، انجیل کو چھوڑ دو. تمہارے پاس کتاب ہے نا، اسی کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو. وما انزل الیہم من ربہم، اللہ، اور جو ان کی طرف، مطلب قرآن سب کی طرف. یوں نہیں، اب یوں نہیں کہا گیا. جب رسول کے حکم ہوتا ہے، جیسے کہ آیت آ رہی ہے بلغ ما انزل الیک، وہ اور چیز ہے. یہ قرآن سب کی طرف، یہود، نصارہ، مشرکین، سب. وما انزل الیہم من ربہم، ان کا رب. وہ بھی کہتے تھے نا ہمارا رب اللہ. تو عجب حالت ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. ارجل رجل کی جمع پیر، اور رجل آدمی کی جمع رجال. دیکھو کتنا فرق ہے. اس لیے تعلیل کا سبجیکٹ ضروری ہوتا ہے. دیکھو رجل رجال، رجل ارجل. تو ومن تحت ارجلہم، اپنے قدموں کے نیچے سے. اب یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اوپر سے کھاتے، اوپر سے. کوئی منو سلوا نہیں، منو سلوا کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہی منو سلوا جیسا ہی ہے. اوپر سے مطلب موسلادھار بارش ہو گئی نا رزق کے اوپر سے. نیچے سے مطلب زمین سبزہ اگائے، غلہ اگائے. یہ ہو گیا. دیکھو قرآن شریف کہہ رہا ہے اوپر سے کھاتے اور قدموں کے نیچے سے. یہ ہے مراد. تو جب اللہ احسان کرتا ہے، دیکھیے اس کی بہت اہمیت ہے. اس پانی کی اللہ تعالیٰ رزق برساتا ہے. ساری قوم کو یقین ہے. ہم نے دیکھا بارش 15 دن لیٹ ہو جائے، سارے نکلتے ہیں بلا تفریق مذہب و ملت کے. بارش کی دعا غیر مسلم اپنے طریقے سے مانگتے ہیں. اس وقت بھول جاتے اپنے معبود کو. کیوں؟ تو بارش برسانا کسی کے بس میں نہیں. یہ ٹھیک ہے یہاں صناعی بارش وہ برسا رہے ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ بارش تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کھاتے اپنے اوپر سے رزق اللہ تعالیٰ اور قدموں کے نیچے سے. منہم امتم مقتصدہ. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ درمیانی میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، سب ایسے نہیں. اور یہ حقیقت ہے. آپ کہیں بھی جائیے، ایران میں جائیے، بریلی والوں میں جائیے، دیوبندیوں میں جائیے، شیعہ میں جائیے، یہود میں جائیے، کچھ لوگ درمیانی ہیں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہودی کیسے درمیانی ہے؟ اور میں نے اس کو سیو نہیں کیا لیکن ملے گی. یہودی کا ایک عالم ہے، زبردست عالم ہے، یقیناً وہ مقتصد ہے. اب وہ تو عربی میں اس نے کہا، عربی لیکچر ہے اس کا، عربی ٹرانسلیشن ہے نیچے، وہ انگریزی میں بول رہا ہے. اس کا انٹرویو لیا، آدھا گھنٹہ انٹرویو لیا گیا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ بولے یہودی، ہمارا جو مذہب ہے یہ یہودیت ہی نہیں کہ تم حکمرانی کرو. اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکمرانی کرو، حکومت کرو، لوگوں کو مارو، یہودیت ہے ہی نہیں. تو اس نے پوچھی آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بولے مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ مخالفت کر رہے ہیں. بولے ہم بھی رہتے تھے، ان سے مل کر رہتے تھے. کسی کو مارنا اس کا نام بھی یہودیت نہیں. دیکھو مقتصدہ اب بھی ہیں، لیکن وہ وہاں پر نہیں ہے، دور ہے. لیکن آدھا گھنٹہ ہوا، کتنا؟ آدھا گھنٹہ بول رہا ہے. تو اس نے بولی بہت اچھا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. تو اس نے کہا نہیں، میں تو اور بھی کچھ بتانا چاہتا ہوں، لیکن تم کہتے ہو انشاءاللہ، ہم کہتے ہیں فروم اللہ، تو انشاءاللہ میں بھی کہتا ہوں انشاءاللہ. یعنی اس کا دل دیکھو کیسا نرم ہے. آپ بتائیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مقتصدہ. تو ایسی کہیں سختی نہیں ہے، حق بات کرنے والے ہیں لیکن زیادہ میجورٹی ان کی ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ان کی سازشوں کو پلٹ دے. وہ کثیر منہم، بہت سارے، ساء ما یعملون. اب یعملون ان کے کرتوت جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے. ایک بات ہوئی ان کے تعلق سے. اب اپنے رسول کے تعلق سے یہ بھی بہت اہم ہے، تو سنتے ہیں انشاءاللہ. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. دیکھو واللہ یعصمک، واللہ عین کو آرام سے یعصمک نہ کہ یعصمک. کچھ لوگ تو حمزہ ہی پڑھتے ہیں یعصمک. اور رسالت وقف کیا تو نہیں تو رسالت ہو. اے رسول، یہ ہے تبلیغ، بلغ، اسی سے تبلیغ، اسی سے تبلیغی جماعت. بلغ پہنچاؤ یا دعوت دو، جو بھی ترجمہ کرو. ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب کی جانب سے تجھ پر اتارا گیا اسے پہنچاؤ. تو کسے پہنچاؤ؟ قرآن کو، ہے نا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنے رسول سے. تو اپنے رسول کے واسطے سے ہر امتی کو کہا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی تمہارے رب کی جانب سے اتارا اسے پہنچاؤ. دوسری بات وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا عمل نہیں کیا تو سن لو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے رسالت کی، اسے تم نے نہیں پہنچایا. تو یہ آیت کیا خالی تبرک کے لیے؟ تبرک کے لیے تو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اب تم میں دو منار چھوڑ کر جاتا ہوں. کون سا؟ قرآن اور صحابہ کرام. چونکہ صحابہ کرام موجود تھے نا اس وقت، تو اگر آپ کو کوئی چیز الجھن ہو صحابہ سے پوچھتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے. تو یہ دو چیزیں ہیں. ایسا ہے. اور اگر اس میں بھی نہ ملے تو پھر وہ اجتہاد اور جد، وہ بھی کیا بڑے لوگوں سے، اس کے اہل سے. تو یہ کتاب، چونکہ یہ کتاب ہے کیا اصل میں اللہ کی نازل کردہ ہے، اور کس کے لیے؟ پہنچانے کے لیے، ہے نا. رسول پہنچاتے تھے. اب پہنچانا کسے کہتے ہیں؟ بھائی اس کی دعوت دو نا. بھائی یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ خالی پڑھ کے سناؤ؟ پڑھنا وہ تو تلاوت ہے. وہ تو تلاوت ہوئی کہ آج یہ سورہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا. اب اس سورت کو نماز میں کس طرح پڑھنا؟ تو فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. لیکن کیا یوں کہا گیا کہ قرآن کو پڑھتے ہی رہو بس؟ بلغ. تو بلغ کس طرح بلغ؟ اس کے احکام کو، اس کے فضائل کو. اس میں احکام ہیں، اوامر ہیں، اور جن سے روکا گیا ہے وہ ہے. کس سے ہیں؟ ہے نا. تاریخ، نبیوں کی تاریخ ہے، جنہوں نے جرم کیا ان کی تاریخ ہے. تو انہیں لوگوں تک پہنچاؤ اور اس قرآن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں. اور یہ چیز میں اس کے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ 4 ائمہ مشہور کیسے ہوئے. پوری دنیا میں مشہور ہے. شافعی، مالکی، حنبلی اور کون سے؟ حنفی. 4 جانتے ہیں آپ. 4 ترکیہ میں ہے، مصر میں ہے، سب طرف. کیوں مشہور ہے؟ کبھی سوچا آپ نے وجہ کیا تھی اس کی؟ کیا اس وقت لوگ اندھے تھے؟ نہیں، اندھے نہیں تھے. اس لیے کہ ان کا جو میں نے گزشتہ کہا تھا نا، جنہوں نے گزشتہ کا درس میرا سنے ہوں گے سمجھ میں آئے گا. ان کا منہج، میرا منہج کیا؟ جلالین جی، اردو کے لیے سعدی اور احسن البیان. تو ان کا منہج کتاب اور احادیث رسول یا صحابہ کرام کا، اس لیے مشہور ہے. اب زمانہ گزر گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا منہج ہے. جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آئے، ہم انسان ہیں، غلطی کا احتمال ہے، اس منہج سے خارج ہو تو اسے چھوڑ دو. وہ 4 اقوال مختلف ہیں، لیکن مطلب یہ ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی. قرآن حدیث سے جو ثابت ہے وہی میرا مسلک ہے، یہ وہ کہے گئے. لیکن اب کیا ہوا؟ بٹ گئے. نہیں، حنفی آپ نے فتویٰ دیکھے تو حوالہ دیں گے کس کا؟ ہدایہ. جو حنفی کتابیں ہیں، شافی کتابیں، اس کا. بس یہ 2 ہی. یہاں والے تو ایسے کتابوں کا حوالہ نہیں دیتے، وہ قرآن و سنت سے فیصلہ کرتے ہیں. البتہ کہتے ہیں ہمارا مسلک کون سا؟ حنبلی. لیکن اگر حنبلی مسلک ہوتا تو لوگ علیحدہ نماز پڑھتے. کبھی ایسا نہیں کہا. جیسی امام نماز پڑھائے. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ایک کتاب بہت مشہور ہے
پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے. ابھی تو آپ لوگ اس کا نام کچھ اور جانتے ہوں گے. ہم نے ہمارے زمانے سے اس کا آغاز ہوا. اس وقت ہم پڑھتے تھے نا ڈابل میں, تو سب سے پہلے ایک کتاب باہر آئی. کتاب کیا, اس کا نام تھا نماز کے فضائل نماز, ہم لوگ پڑھتے تھے. پھر دوسری کتاب آئی ایمان, وہ جو ہے نا فضائل ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور کیا علم, یہ سب آئے ہمارے سامنے. پھر اس کو جوڑ دیا گیا, تو اس کا نام کیا رکھا گیا, فضائل اعمال. اس وقت نام تھا فضائل تبلیغ. جی, فضائل تبلیغ. چند سال تک چلا, وہ زمانہ ہو گیا نا, چند سال تک چلا. پھر لوگوں نے اعتراض کیا, بولے تبلیغ میں یہ لکھا ہے بلغ ما انزل الیک, تو تبدیل کر دیا فضائل اعمال, سیکنڈ نام ہو گیا. اب پھر اس پر لوگوں نے اعتراض کیا, تو اب نام کیا ہے پتہ ہے, منتخب نصاب. تو کہاں سے چلی, فضائل اعمال سے منتخب نصاب. فرق کیا, کتاب وہی ہے, نام تبدیل ہو گیا. تو کیوں تبدیل ہوا, کہ نام ہی غلط دیا. فضائل تبلیغ کے اصول تو قرآن شریف میں ہے, آپ نے اس کا نام فضائل تبلیغ رکھ دیا. وہ چیزیں نہیں ہیں, بہت غلط ہے. تو اعمال یعنی عمل کرو, تو عمل. پھر بھی اس پر نکتہ چینی کی گئی, تو ابھی منتخب نصاب. تو منتخب نصاب اب کے ہمارے یہاں تو وہی پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں, جہاں پر قرآن ہونا چاہیے وہاں پر. ہاں وہی لیکن اس پر لکھا ہوا, ہاں وہ لوگ وہی کہتے ہیں, فضائل اعمال ہی کہتے ہیں, لیکن ہے کہ وہ اس پر لکھا رہے گا منتخب نصاب, نام اس کا تبدیل ہو گیا ہے. اب کیسے انہیں سمجھائیں, دیکھیے ایک دفعہ کا واقعہ ہے نا, وقت ہمارے پاس دے. یہ نو مسلم جو آتے ہیں نا, وہ اچھا سمجھتے ہیں, ایسا مت سمجھو. کئی لوگوں سے میرا سابقہ پڑھا ہے نا, پوچھتے ہیں, تو وہاں بھی جاتے ہیں, جماعت اسلامی بھی جاتے ہیں, اہل حدیث میں بھی جاتے ہیں. وہ ان کو تو جو ملے وہ ایمان لے آتے ہیں. تو رمضان شریف شروع ہو گیا, بڑی ان کے تازگی آئی, تو وہ فضائل قرآن کی تعلیم ہونے لگی. اب فضائل قرآن میں کیا ہے, اگر آپ پڑھیں گے تو فضائل ایمان میں کیا ہے, خالی فضیلت. ایمان نجات دے گا, ایمان سے نجات ملے گی, ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے. ایمان کیا نہیں بتائیں گے, جیسے ابھی بتائیں نا ایمان کیا رکھا, نہیں بتائیں گے. تو وہ فضائل تو 1 دن 2 دن بولے کل بتائیں گے, 15 دن میں. اب وہ گریجویٹ تھا, وہ 20ویں دن چلایا, بولے کیا امیر صاحب کیا کر رہے ہو آپ, ارے آپ نے قرآن تو بتایا ہی نہیں, خالی فضائل ہو رہے, بتاؤ نا. یہ حالت ہے, کیا کیا جائے. اچھا, اب یہ کہ وہ فضائل درود پڑھیں گے نا, تو 1000 دفعہ درود شریف پڑھو. تو ان کے خواب میں شخص آیا, بولے کیا حالت ہے, تو بولے فرشتوں کی امامت ملی مجھے. آپ دیکھیں, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس کی حالت ہے, تو وہ کچھ چیزیں وہ کاٹ دیں انہوں نے, اور منتخب نصاب. بہرحال ہم تو دعا کریں گے کہ لوگ قرآن سے سمجھائیں, قرآن سے. میں نے تو کہا تھا کہ یہ جو کتاب چھپی ہے, اس سے بہتر بخاری اور مسلم کی کچھ حدیث ہے. تو کیوں چھپی, اگر وہ بخاری مسلم کی حدیث شائع کریں گے تو حنفیت کی زد میں آئے گا. مسائل الگ ہے نا, تو فضائل سے چلا رہے. اب ہم عود کرتے ہیں, واللہ یعصمک من الناس, اے رسول تمہیں جو کتاب اتری اس سے لوگوں کو دعوت دو. رہا اللہ حفاظت, تو آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب یہ دلاسا دلایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ضدی ہیں, کافر ہیں, تو ان کو ہدایت نہیں دیں گے. اب یہ اہل کتاب کے تعلق سے, قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. آیت دوبارہ آ رہی ہے, وہی آیت, مطلب مزید کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب, اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے, اور یہاں ان کے بارے میں غائبانہ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور یہاں ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے. فرق ہے دونوں میں. اے اہل کتاب, کہہ دو ان سے, تم کسی بنیاد پر نہیں, اللہ کسی چیز پر نہیں, حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, اور جو تمہارے رب کی جانب سے اتارا. اب یہاں ایک ہی بات کہوں گا,
جب یہود نصارہ کسی بنیاد، کوئی بنیاد نہیں ان کی، نام نہاد مسلمان، تو پھر ہم حامل قرآن اگر اس قرآن سے نہیں دعوت دیں گے تو ہم بھی نام نہاد مسلمان، لستم علی شیء، ہم کس چیز پر ہیں؟ یہی تو ہو رہا ہے، بس یہ سبق ہے اس میں۔ ہم نے بھی اگر اس قرآن سے دعوت نہیں دی تو ہم بھی لسنا علی شیء۔ وہی آیت کہ لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اب دلاسا دیا جا رہا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ آیت بھی بہت اہم ہے کہ غور سے سنیے۔ یہ مشرکین مسلمانوں سے کہتے تھے تم لا الہ الا اللہ والے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے انہوں نے یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کون؟ رسول اللہ، یہی تھا نا، عیسیٰ رسول اللہ۔ تو ایک چیز کو پکڑا کہ تم کیا ہو، پہلے جو لوگ تھے نا یعنی ان کے حساب میں گمراہ، تم لا الہ الا اللہ والے ہو۔ تو سنیے بھی، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور سابئی، اور نصارہ۔ تو چار آ گئے، تو ابھی سابئین کے بارے میں سمجھانا ہے لیکن ہم متن کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ چار ہوئے، یہ کہتے تھے نا کہ تم لا الہ الا اللہ والے ہو۔ چاروں میں سے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے۔ اور یہ حزن خوف جانتے ہیں، خوف تو آئندہ کے لیے ہوتا ہے اور حزن غم جو پیچھے چھوڑ گیا اس پر ہوتا ہے۔ تو یہاں سمجھنا یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ صابین کے بارے میں ذہن میں رکھیے، چونکہ میں بالکل تحقیقی تفسیر بتاتا ہوں۔ اب صابین کے بہانے میں آپ کو ملے گا کہ ستارہ پرست تھے یا آگ پرست تھے، اب وہ بھی کیا کریں گے، جو سامنے کتابیں ہیں تو لکھ دیا انہوں نے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کس کے ساتھ یہ بیان ہو رہا ہے، یہاں مشرکین کا ذکر ہے نہیں ہے، ایسا کیسا؟ ایمان یہود اور نصارہ بعد میں، تو یہ ایک ہی ہیں، پھر وہ ستارہ پرست کیسے ہو گئے؟ ستارہ پرست کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مجوسی کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی بنی اسرائیل کا ہی ایک فرقہ تھا، صابی، جی ہاں، جیسے آج کل یہاں بھی ہیں علیسا میں وہی ابوذیہ ہے نا، تو ایک بگڑی ہوئی شکل تھی ان کی، جیسے ہمارے بگڑی ہوئی شکل ہے درگاہ پرستوں کی۔ تو اسے ذہن میں رکھیے کہ تو جو کوئی بھی ایمان والا ہے یا یہودی ہے یا صابی ہے یا نصرانی ہے، تو اس بنیاد پر ان کی نجات نہیں ہوگی۔ نجات کس پر ہوگی؟ اللہ پر یقین، آخرت پر یقین اور نیک کام۔ اب نیک کام کہاں سے کریں گے؟ تورات کو قائم کریں اور انجیل کو قائم کریں، قرآن کو قائم کریں، یہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ جی، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق جانتے ہیں، ہر انسان سے لیا گیا، بنی اسرائیل کے علماء سے لیا گیا، انبیاء سے لیا گیا، ہر شخص سے الگ الگ میثاق ہے۔ اور ہم نے رسول کی جمع بھیجے، میثاق لیا تھا نا کہ یہی تورات، زبور، اطاعت کرو، تورات کی اور انجیل قائم کرو۔ کلما جاءہم رسول، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم کوہ طور کو اٹھا کر عہد لیا گیا، تو کلما یہ دو بار آ رہا ہے نا، جب کبھی جب رسول آئے، بما لا تہوی انفسہم، رسول آئے مطلب اب یہاں رسول لائے، چونکہ با آیا نا، وہ ایسی چیز کو لائے جو انہیں پسند نہیں، وسیلے سے دعا مت مانگو، شرک مت کرو، یہ انہیں پسند نہیں، تو فریقاً کذبوا، ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو
قتل کرتے رہے. کون سی جماعت ہے؟ عوام ہے نبیوں کی, رسولوں کی. یعنی پھر سے سنیے, ہم نے ان سے عہد لیا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ نبیوں کا تعاون کرو, اپنے دین پر قائم رہو. لیکن جب بھی ان کی ہدایت کے لیے جب کبھی رسول آتے تھے, کیا چیز لاتے تھے؟ انہیں پسند نہیں. تو ایک فریق کذبوا, چنانچہ جھٹلایا نا. خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا, پھر توبہ کی. زکریا علیہ السلام کو جھٹلایا, عیسیٰ ابن مریم کو جھٹلایا. یہ تو بالکل واضح ہے. مگر ابھی اس آیت کی طرح ساتھ میں رہے میرے. فریقاً کذبوا, تو فریقاً قتلوا نہیں ہے, کافیہ تبدیل ہو گیا نا وزن. ایسا کیوں؟ فریقاً کذبوا, جھٹلایا, رسول کو بھی جھٹلایا, نبی کو بھی جھٹلایا. اب اس میں کیا بلاغت ہے کلام پاک کی؟ وہ فریقاً یقتلون, اس لیے کہ رسول کو مجال نہیں کہ کوئی قتل کرے. رسول کیا ہوتا ہے؟ نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول شریعت لے کر آتا ہے اللہ کی حفاظت میں. کسی بھی رسول کا قتل نہیں ہوا. زکریا علیہ السلام کا قتل ہوا, یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہوا. تو اس بات کو یاد رکھیں, رسول اور نبی مشترک ہیں کس میں؟ کذبوا میں. اس لیے کذبوا, جھٹلایا. اور یقتلون میں مشترک نہیں. اچھا پھر قتلوا کیوں نہیں؟ یہ بھی ایک نقطہ یاد رکھیں, چونکہ وہ ابھی قتل کر رہے تھے. زکریا علیہ السلام نے حمایت کی عیسیٰ ابن مریم کی, قتل کر دیا. یحییٰ علیہ السلام نے حمایت کی عیسیٰ ابن مریم کی, قتل کر دیا. تو گویا کہ قتل جو ہے ابھی کر رہے ہیں. تو یہ اس میں اس نقطے کو نوٹ کر لیں. تو اس طریقے سے, ورنہ پھر یہ کہ کذبوا کیوں, یقتلون کیوں. تو یہ ہمارا صفحہ ہو گیا. اسی پر آج ہم بس کرتے ہیں. سوال کرنے والے کر سکتے ہیں. تو کئی چیزیں میں نے بتلایا آپ کو. اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور خاص کر ہمارے علماء کو کہ اس کی طرف رجوع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلما جاءہم رسول بما لا تهوى انفسهم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, اور جن کو سوال کرنا ہے چلیے. السلام علیکم. ملتے ہیں آئندہ جمعہ کو.